وہ چار مصرے جو میں نے کہے وہ پیش کرتا ہوں کہ دلوں میں جس نے اپنے نام کے سکے جمائے ہیں، دلوں میں جس نے اپنے نام کے سکے جمائے ہیں، ہزاروں مسئلے کا حل وہ اپنے ساتھ لائے ہیں، کریں گی پگڑیاں دلوں میں جس نے اپنے نام کے سکے جمائے ہیں، ہزاروں مسئلے کا حل وہ اپنے ساتھ لائے ہیں، گریں گی پگڑیاں جھوٹی نمائش کرنے والوں کی، بتا دو اہل باطل کو میاں جرجیس آئے ہیں۔ میں فضیلت الشیخ جرجیس انصاری چترویدی حفظہ اللہ تعالی اپنے پورے وقار و اعتبار کے ساتھ بھائی یہ موبائل والے اپنی دکان کہیں اور سجائے تو زیادہ اچھا ہوگا، ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ سے قیمتی موبائل لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا آپ اپنا موبائل اپنی جیب میں رکھ کر کے بیٹھ جائیے، جب نیٹ پہ تقریر آئے گی تو پورے طور پہ سنیے گا۔ ابھی شیخ سامنے ہے، شیخ کو دیکھیے اور شیخ کو سنیے، دوسرا کوئی کام اس وقت کام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ وقال تعالى ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عظیم الشان
اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عین الحق شمسی حفظہ اللہ، محترم ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جمیل اختر شفیق قیمی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس علاقے کے اور ڈسٹرکٹ سرحا نیپال کے معطر علماء کرام، قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق اور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، قابل مبارکباد ہے یہاں کے وہ نوجوانان جنہوں نے نہایت ہی مستعدی کے ساتھ اس اجلاس کو رچایا۔ یہ پچھلے سال بھی پروگرام ہونا تھا اور پچھلے سال کی بھی ڈیٹ مجھ سے لی گئی تھی، لیکن انہی دنوں میں کورونا کووڈ-19 کی وجہ سے پورا ہندوستان لاک ڈاؤن کا شکار ہوا، بلکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کی شکار ہوئی اور اس پروگرام کو کینسل کرنا پڑا۔ پھر اس سال یہاں پروگرام لیا گیا، بہت ہی بہترین موضوع کا انتخاب کیا گیا، اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے۔ یقیناً معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت سی برائیوں نے جنم لے لیا ہے، اور وہ برائیاں اتنی گہری جڑوں میں پیوست ہو چکی ہے، اس نے اتنی گہری جڑیں اس کی پکڑ لی ہے کہ ان برائیوں کو دور کرنا ہمارے سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے اور معاشرے کے سربراہ لوگوں کے لیے یقیناً ایک چیلنج ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کو بھی ایک ٹاپک دیا گیا، لیکن اس ٹاپک کو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ موضوع ہے کیا۔ دو عنوان، دو ٹاپک لکھے ہوئے ہیں، ایک کو لکھا ہے جہیز کی تباہ کاریاں اور دوسرا لکھا ہے کہ اسلام مذہب کا تقابلی جائزہ۔ میں خود پریشان تھا کہ بولنا کس پر ہے۔ بہرحال اسٹیج پر آیا، بینر دیکھا، اصلاح معاشرے میں یہ ساری چیزیں آ ہی جاتی ہیں، تو میں نے اسی کو اپنا ایک موضوع بنایا۔ ہمارے معاشرے میں شرک بھی ہے، ہمارے معاشرے میں بدعتوں نے بھی رواج پایا ہوا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر نماز سے غفلت بھی برتی جا رہی ہے، نکاح کے اندر فضول خرچی بھی بہت ہو رہی ہے، شراب کی بھرمار ہے، اور خاص طور پہ اس علاقے میں نیپال کے اندر تو جہاں چائے کی دکان پر بھی بکتی ہو، پان کی دکان پر بھی اس کی نمائش ہوتی ہو، اور پھر جہیز کیسی ایک لعنت اب کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جہیز اب ایک ڈیمانڈ کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ شادی کی جب شرطیں طے ہوتی ہیں تو
تو اسی میں یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ کیا دیا جائے گا، کیا لیا جائے گا، پوری ایک لسٹ اس کی تیار ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک کینسر بن چکا ہے، مختلف تنظیمیں اس پر کام بھی کر رہی ہیں اصلاح معاشرے پر۔ آپ کے نیپال کے اندر بھی ایک تنظیم ہے مقصد حیات کے نام سے، الحمدللہ علماء کو بھیجتی ہے، جمعے کے خطبوں میں بیان کیا جاتا ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو کس طرح روکا جائے، جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور یہ تنظیم کسی حد تک اپنے مقصد میں بہت کامیاب بھی ہے۔ تھوڑا سا ضرورت ہے تھوڑی سی آپ کے تعاون کی، آپ کے ہاتھ رکھنے کی، آپ کے سپورٹ کی۔ اگر اس مقصد حیات تنظیم پر تھوڑا سا آپ اپنی نظر کرم ڈال دیں تو انشاءاللہ یہ تنظیم اپنے مقصد میں جس حد تک کامیابی چاہتی ہے اس حد تک اس کو کامیابی مل جائے گی۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں اپنی تقریر کو۔